دعوت اسلامی نے ہزاروں کو بدل دیا. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. ناظرین، قرآن ہمارا چونکہ ٹاپک ہم نے عصر کی نماز تک رکھا تھا، قرآن شریف کے حوالے سے آئی ٹی مجلس نے ہمارے کمال کی اپلیکیشنز بنائی ہیں. ایک بہت بریلینٹ اپلیکیشن ہے. وہ بچے جو بالخصوص بلکہ بڑے بھی جن کے مخارج درست نہیں ہیں اور وہ اپنے مخارج پروناؤنسیشن درست کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے قریب کوئی قاری صاحب اگر نہیں ہے، تو کمال کی اپلیکیشن ہے مدنی قاعدہ اپلیکیشن. کیسے چلتی ہے کچھ مناظر دکھاتے ہیں آپ. مدنی قاعدہ پڑھنے والے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری. جی ہاں، اب آن لائن مدنی قاعدہ پڑھنا ہوا آسان. اب مدنی قاعدہ موبائل ایپلیکیشن میں قاری صاحب سے آن لائن قرآن پاک سیکھنے کا آپشن بھی شامل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے اذکار سیکھنے کے لیے سبق نمبر 22 کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے. صارفین سے مدنی التجا ہے کہ مدنی قاعدہ ایپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کر لیں. جی ناظرین، الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ آئی ٹی مجلس نے بھی قرآن پاک سیکھنے کے لیے، یہ تو میں نے آپ کو ایک اپلیکیشن بتائی ہے، ایک صراط الجنان کو تفسیر قرآن صراط الجنان کی اپلیکیشن ون آف دا امیزنگ اپلیکیشن ہے. آپ صراط الجنان تفسیر قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، اس کی آڈیو بھی سن سکتے ہیں. تو دعوت اسلامی قرآن کی خدمت کے لیے، چاہے ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے مدرسۃ المدینہ ہو، چاہے فیضان آن لائن اکیڈمی ہو، چاہے وہ مدنی چینل ہو، اور پھر مکتبۃ المدینہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے. مکتبۃ المدینہ کے نگران ہمارے ساتھ ہیں. فیاض بھائی ذرا بتائیے گا، ویسے تو پورے مکتبے کی پروڈکٹس مجھے اندازہ ہے کہ آپ بیان کریں گے تو شاید پوری ٹیلی تھون آپ ہماری لے جائیں گے. صرف قرآن پاک کے حوالے سے ذرا آپ ہمیں بتائیے کہ کیا کیا ہم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے جیسا قبلہ دامت برکات عالیہ نے فرمایا کہ بہت ساری پروڈکٹس ہیں مکتبۃ المدینہ کی، جس میں مدنی قاعدہ بھی ہے، ناظرہ بھی ہے، اور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک بھی ہے، تفاسیر بھی ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین ایک بہت بڑا جو دعوت اسلامی کام کر رہی ہے وہ یہ کہ مختلف زبانوں میں الحمدللہ ترجمے ہو رہے ہیں. ویری گڈ. تو اب تک جو شائع ہو چکے ہیں وہ 4 زبانیں ہیں ماشاءاللہ، جس میں ہمارا یہ مفتی صاحب کا یہ انگلش میں جی انگلش ترجمہ قرآن کنز العرفان، ون آف دا بیوٹیفل ترجمہ قرآن آف قرآن، دا کلیئر کرائٹیرین. جی اچھا، یہ جو ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب کا ترجمہ ہے، جی یہ اس کا انگلش میں موجود ہے، یہ اس کا اردو ورژن یہ اس کا اردو ورژن ہے ماشاءاللہ. جی اچھا، اسی طرح اس کا ماشاءاللہ ایک سندھی میں بھی شائع ہو چکا ہے اور ایک پشتو میں بھی شائع ہو چکا ہے. اچھا، ہم کتنے بنائیں گے، کتنے ترجمے کریں گے؟ الحمدللہ اس وقت کم و بیش 30 زبانوں میں الحمدللہ قرآن پاک کے ترجمے کا کام چل رہا ہے. ماشاءاللہ 17 سے 18 زبانیں ایسی ہیں جس پہ کام مکمل ہو چکا ہے. اب وہ مزید آگے تفتیش کے اور دیگر مراحل میں. ماشاءاللہ آپ ذرا غور کیجئے ناظرین، آلموسٹ 30 زبانیں، 30 زبانوں میں ترجمہ قرآن کنز العرفان آنے والا ہے، اور 4 زبانوں میں آ چکا ہے. پیچھے اس پر کام ہو رہا ہے. اچھا یہ ذرا غور کیجئے گا ناظرین، اب ترجمہ قرآن میں اگر کوئی ہمارے ساتھ اسپانسرشپ آ جاتی ہے تو قیامت تک انشاءاللہ اس نے چھپنا ہے، قرآن تو چھپتے رہنا ہے. تو سوچے کتنی بڑی نیکی ہے. جی دیکھیے، قرآن پاک وہی آپ والی بات ہے کہ تا قیامت یہ رہنمائی والی کتاب ہے. ایک مرتبہ کسی نے اگر اس میں حصہ لے لیا، جب تک چھپتی رہے گی ماشاءاللہ. اچھا، صرف یہ چھپنے کا ہی معمول نہیں ہے بلکہ مزید ہم یہ کر رہے ہیں کہ جیسا ماشاءاللہ ہمارا یہ پین قرآن ہے، ڈیجیٹل فیضان قرآن ڈیجیٹل پین ہے. یہ تو امیر سنت فرماتے ہیں قاری صاحب بھی ہے، مبلغ بھی ہے، نعت خواں بھی ہے. ملٹی ڈائمینشنل ایک پروڈکٹ ہے. کتنی اس میں ماشاءاللہ آئٹمز ہیں؟ الحمدللہ اس میں تقریباً 19 سے زیادہ فیچر ہے. ٹھیک ہے. جس میں مختلف قاری صاحبان کی ہم تلاوت سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مدنی قاعدہ بھی ہے. اس میں پوری صراط الجنان تفسیر آڈیو میں ریکارڈ موجود ہے الحمدللہ رب العالمین. اور 4 زبانوں میں اس میں ترجمہ موجود ہے. قرآن کریم میں مختلف قوموں کے جو واقعات ہیں وہ موجود ہیں. مدنی قاعدہ موجود ہے. اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے بہت ہی تربیتی مدنی کارڈز بھی موجود ہیں. کیا زبردست. تو الحمدللہ پوئمز ہیں، مدنی چینل کے سلسلے ہیں. بہت ناظرین میرا ماننا یہ کہ یہ 5 سال تک آپ سنتے رہنے تو شاید پورا نہیں ہوگا، اتنا مواد اس کے اندر موجود ہے. بیوٹیفل گفٹ، یہ آپ کو لینا بھی چاہیے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ساتھ ساتھ جو ترجمہ ہو رہا ہے تو الحمدللہ ایک کام اور ہو رہا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں، جس زبان میں کر رہے ہیں اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. اچھا، ریکارڈ کر کے کہاں کہاں ڈال رہے ہیں؟ ایک تو پین قرآن میں ڈال رہے ہیں، اور ماشاءاللہ دوسری آپ نے صراط الجنان ایپلیکیشن کا فرمایا. تو اس ایپلیکیشن میں جا کر ہم وہاں نہ صرف تلاوت پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں سرچ کر سکتے ہیں، اور جو ہماری اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے ہم اس میں بھی الحمدللہ اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. تو قرآن پاک کے حوالے سے یہ آپ کی پروڈکشن، اچھا کچھ بتائیں گے آپ کے اب تک قرآن پاک کی جو پروڈکشن وہ کتنی آپ نے شائع کی ہیں؟ ماشاءاللہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے نا، جب سے قرآن پاک کی تعلیم و اشاعت کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ رب العالمین. ہم نے خود مدرسۃ المدینہ میں
وہ مدنی قاعدے کے ذریعے جو ہے الحمدللہ تعلیم حاصل صحیح کی. ہے. تو کم و بیش جو ہم اب تک جو ہمارے پاس جو ڈیٹا آ چکا ہے, یعنی جو فگرز ہمارے پاس, اس سے پہلے بھی کافی چھپ چکا ہے, جی. لیکن کم و بیش ہم 3 کروڑ سے زائد مدنی قاعدہ شائع کر چکے ہیں. اللہ اکبر. ناظرین 3 کروڑ, سبحان اللہ, یعنی مور دین 30 ملین مدنی قاعدہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس کو شائع کر چکا ہے. مدنی قاعدہ اگر ڈسپلے میں ہو تو ذرا بتائیے گا. یہ رہا, سبحان اللہ, یہ تو کمال ہو گیا نا. 3 کروڑ مدنی قاعدہ, قرآن کتنی جگہوں پر پہنچا ہوگا, مخارج. اچھا بھائی, مدنی قاعدہ اپلیکیشن آپ پہلے دیکھ چکے, یہ پبلش ہو چکا ہے 3 کروڑ بار, ماشاءاللہ. جی اچھا, یہ وہ فگر ہے جو ہمارے پاس ہے, جو اس سے پہلے چلتا رہا وہ الگ ہے. وہ اس کے علاوہ. اچھا ماشاءاللہ. اس کے بعد آ جائیں ناظرہ قرآن پاک. تو ناظرہ کی بھی ایک کثیر ایک ویرائٹی ہے ماشاءاللہ. ہم اس کی بہترین سے بہترین طباعت کی کوشش کر رہے ہیں, نہ صرف پاکستان بلکہ بیروت, اب الحمدللہ ملیشیا سے بھی اس کی پرنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. اور الحمدللہ جو کم و بیش ہمارے پاس فگر ہے ناظرہ قرآن پاک, 19 لاکھ سے زائد الحمدللہ ہم اس کو شائع کر چکے ہیں. ماشاءاللہ. الگ الگ اس کے سٹائل, الگ الگ اس کی مختلف لائنوں میں, مختلف صورتوں میں. ماشاءاللہ. اسی طرح امیر علیہ سنت. اچھا, یہ آپ نے بیرون ملک سے بھی چھپانا شروع کر دیا؟ جی, پاکستان اور بیروت اور الحمدللہ ملیشیا. ملیشیا سے, تو یہ تاکہ 3 بیسٹ اس ملکوں کی سے. کوالٹی آ جائے ماشاءاللہ. اچھا, اسی طرح جو ہے تفسیر ایک مفتی صاحب کی ہے, مفتاح الاحسان, مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب. جی, یہ 6 جلدوں میں الحمدللہ تفسیر ہے, جس کی 2 جلدیں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ بھی شائع ہو چکی ہے. اور مفتی قاسم صاحب کی تفسیر صراط الجنان کا انگلش میں بھی ترجمہ جاری ہے. اللہ تو اکبر. عنقریب انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی. مفتاح الاحسان, بیوٹیفل تفسیر قرآن in English from مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب from South Africa. The brothers from all around the world must buy this. It's amazing gift from دعوت اسلامی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آسان انگلش میں آج کے دور کے حساب سے it's a brilliant تفسیر قرآن, تو اس کو ضرور حاصل کیجئے. You will learn انشاءاللہ thousands of مدنی pearls from this. اچھا ماشاءاللہ. مفتی قاسم صاحب نے ایک اور تفسیر لکھی ہے جو ابھی حال ہی شائع ہوئی ہے, جی. وہ آپ کی یہیں رکھی ہے, تفسیر تعلیم القرآن. جی, تفسیر صراط الجنان کے بعد یہ 2 جلدوں پر مشتمل تفسیر تعلیم القرآن ماشاءاللہ. اس کا بھی انشاءاللہ تعالی مختلف زبانوں میں ترجمے کا کام انشاءاللہ تعالی شروع ہو چکا کیا بات ہے ہے. ماشاءاللہ. اور پہلی انشاءاللہ جلد امیر انگلش کے اندر انشاءاللہ جلد ہی ہمارے پاس آ جائے گی. آپ کوئی ہمیں کوانٹٹی اور بتائیں نا, اور کون کون سی چیزیں جی آپ نے؟ الحمدللہ, جیسا کہ مدنی قاعدے کا میں نے عرض کیا, ناظرہ کا عرض کیا, اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے شروع سے ہی ہمیں کنز الایمان پڑھنے کا ذہن دیا ہے. تو الحمدللہ ہم نے تو نام ہی اعلیٰ حضرت کا دعوت اسلامی میں سنا ہے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے مجھے پتا ہے, میں حاضر ہوا تھا مکتبۃ البصرہ ہمارا حیدرآباد میں ہوا کرتا تھا, تو وہاں سے کنز الایمان حاصل کیا اور وہاں سے پڑھا. تو کم و بیش یہ جو کنز الایمان ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے, یہ کنز الایمان کم و بیش ہم تقریباً مختلف اس کی کوالٹی اور سے 1 لاکھ سے زائد جو ہے ہم شائع کر چکے ہیں. کنز الایمان شریف ترجمہ قرآن 1 لاکھ سے زیادہ الحمدللہ شائع ہو جانا, یہ وہ لوگ زیادہ اچھے طریقے سمجھیں گے جن کا کسی مکتبے سے, کسی پبلشنگ ادارے سے تعلق ہوگا, کہ یہ اٹس ناٹ اے ایزی گیم ماشاءاللہ. 1 لاکھ کے قریب اللہ کی رحمت سے, اس کا مطلب یہ کتنے لوگوں تک پہنچا ہوگا ماشاءاللہ. بلکہ معذرت میں چاہوں گا کہ 2 لاکھ سے زائد شاید. 2 لاکھ ماشاءاللہ. میں بھی کہہ رہا تھا کہ کافی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ. 1 لاکھ سے زائد. تو یہ ہمارا جو مفتی قاسم صاحب کا ایک نیا ماشاءاللہ بڑا تحقیقی اور منفرد کام ہے, یہ معرفت القرآن. جی. اچھا, یہ جو قرآن پاک ہے اس کے اندر الحمدللہ لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے. واو. یعنی اگر ہم اس کو اگر کھول کے دکھا سکیں تو اس کے اندر بہت سارے آسانیاں یہ بھی ہیں کہ اگر کوئی قرآن فہمی کے مطلب قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو لفظی طور پر بھی الحمدللہ اس میں مواد موجود ہے. ورڈ قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ بھی ہے اس میں. اور یہ اسکول وغیرہ میں اور بہت پسند کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ کئی اسکولوں کے اندر اس کی تعلیم کا اچھا, سلسلہ یہ جاری میرا خیال ہے یہ تو آپ نے 3 جلدوں میں بنا دیا, لیکن یہ آپ کی ایک پارہ بھی الگ الگ ہے نا. پارے بھی الگ ہیں اور جو ہے جی. اچھا, اس کی خاص بات ایک اور بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو ورڈز ہیں اس کے الگ الگ کلر ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو کلر ہے اس کا ترجمہ اسی کلر میں دیا گیا ہے, یعنی اگر پرٹیکولر ورڈ کا اگر ہم ترجمہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ اس کے اندر موجود ہے. اچھا, آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف رنگیں اس میں موجود ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جیسے پنک کلر کے اندر کچھ آیتیں ہائی لائٹ ہیں, اس کا نیچے پنک کلر کے اندر وہ ایک حاشیہ دیا ہوا ہے. جی. تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس کا موضوع دیا ہوا ہے. رمضان اور حالت اعتکاف میں گھر والوں کے ساتھ تعلقات والے معاملہ, سحری سے متعلق شرعی احکام, اب یہ سارے پنک کلر میں. اب دیکھیں, قبولیت دعا کا بیان اور اطاعت احکام کا بیان. اب ان آیتوں میں اس موضوع پر کلام ہوا. واہ بھائی واہ. تو یہ الحمدللہ بڑا ایک یونیک پروڈکٹ ہے. ورڈ وائز ورڈ ترجمہ بھی ہے, ٹاپک وائز بھی ہے, اور پھر ترجمے کا جو با محاورہ ترجمہ ہے, با محاورہ ترجمہ بھی, اور مختصر سا نیچے حاشیہ بھی موجود ہے. مختصر سا حاشیہ بھی ہے. تو الحمدللہ قرآن یہ پاک کو لفظ بہ لفظ سمجھنا اگر کوئی چاہتے ہیں, اپنی عربی بھی امپروو کرنا چاہتے ہیں, قرآنک عربی کو سمجھنا چاہتے ہیں, it is a beautiful product for you, معرفت القرآن علی کنز العرفان.
تو یہ بھی ون آف دا امیزنگ پروڈکٹ ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ ماشاءاللہ 1 لاکھ کے قریب آپ بتا رہے ہیں. جی 1 لاکھ. اللہ اکبر. اچھا یہ ماشاءاللہ نئی پروڈکٹ مفتی صاحب کی ہم نے یہ بھی ریسنٹلی لانچ ہوئی ہے. اسی طرح یہ بھی ہے نا اے اور ایمان والو. قرآن پاک کی وہ آیتیں جس میں اللہ نے مومنین سے براہ راست کلام کیا, اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو, یہ آیتیں اس میں موجود ہیں اور یہ ویسے بھی ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے. تو یہ کتاب الگ سے پوری بنی ہوئی ہے الحمدللہ. میں نے خود کئی بیانات اس کتاب سے کیے ہیں, مبلغین کے لیے, علماء کے لیے, مدرسین کے لیے. کمال کی پروڈکٹ ہے, کمال کا یہ سمجھ لے کہ تحفہ ہے, تو یہ میں حاصل کرنا چاہیے. یہ بھی قرآن پاک کے حوالے سے. پھر اے لوگو, اس میں یا ایھا الناس یعنی اے لوگو کر کے جو اللہ نے لوگوں سے بات کی ہے قرآن میں, وہ آیتیں اور اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں یہ سمجھے تفسیر ہے. تو کمال ہے جناب دعوت اسلامی کا مکتبہ. یعنی صرف قرآن پاک ہی کی پروڈکٹ پر بات ہو رہی ہے, ساری پروڈکٹس پر بات کریں. کچھ اور بتائیں گے؟ اچھا اسی طرح امیر سنت کا ایک مدنی پنصورہ ہے ماشاءاللہ, مقبول عام. یہ میرا خیال ہے آپ کا یہ بہت ہاٹ سیلنگ آئٹم ہے. جی جی الحمدللہ. اس میں مختلف صورتیں بھی ہیں, وظائف بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. نفلی نمازیں کے فضائل ہیں, روزوں کے فضائل ہیں الحمدللہ. بہت سارے اوراد ہیں, بہت سارے اوراد و وظائف بھی ہیں. تو یہ بھی الحمدللہ گھر گھر اس کو پڑھا بھی جاتا ہے اور بڑا ایک مقبول عام ہے یہ الحمدللہ. تو یہ 19 لاکھ سے زائد الحمدللہ ہم 19 لاکھ پبلش کر چکے ہیں, 19 لاکھ اشاعت ہو چکی ہے. اگر فیاض بھائی اگر میں آپ سے ایک سوال کروں, ان شارٹ کرتے ہیں اس کو, کہ میں یہ کہہ سکتے ہیں معتاد طریقے سے کہ ون آف دا بگیسٹ ریلیجیس مکتبہ ان پاکستان؟ ون آف دا بگیسٹ مکتبہ ان اچھا پاکستان. ماشاءاللہ. یعنی کہ ہم اگر اوور آل مکتبۃ المدینہ کی بات کریں تو الحمدللہ پاکستان کا بگیسٹ مکتبہ جو ہے وہ مکتبۃ سبحان المدینہ ہے. اللہ. آپ کی دعوت اسلامی جس سمت آ گئی ہے, سکے بٹھا دیے ہیں کہ پورے پاکستان میں اگر سب سے بڑا مکتبہ, ہم ناٹ سیئنگ اونلی اہل سنت کا, پورے پاکستان کا سب سے بڑا الحمدللہ اگر کوئی مکتبہ ہے جس کی شائع ہوتی ہیں کتابیں, جس کی پروڈکٹس ہیں اور پوری دنیا میں جس کی برانچز ہیں, وہ آپ کی دعوت اسلامی کا مکتبہ ہے. اور ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ اس پورے مکتبے کا جو بھی پروفٹ اینڈ لاس ہے وہ کسی پرسنل انڈیویجول کا نہیں ہے, یہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے, اسی کے ساتھ اس کی گرو ہو رہی ہے. اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پروڈکٹ بڑھتی جا رہی ہے تو ظاہر ہے اس میں انویسٹمنٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے, تو اگر کچھ اس میں بچت بھی ہو رہی ہے تو مکتبۃ المدینہ ہی گرو کر رہا ہے. اور گھر گھر, اور آپ آج بھی آپ کبھی بھی اس سائز کی کوئی بک اٹھا لیجئے اور کسی نارمل مکتبے پر جائیے, اس کی پرائس چیک کیجئے, مکتبۃ المدینہ کی پرائس چیک کیجئے, آپ کا مکتبہ نارملی الحمدللہ اس کی پرائس سے کافی کم ہوتا ہے. ابھی ماشاءاللہ کتنے ملکوں میں ہمیں کم و بیش ہم 10 سے 12 ملکوں میں ہماری, ویسے تو دعوت اسلامی جہاں ہے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. باقاعدہ مکتبۃ المدینہ کی صورت میں بھی ہیں اور اجتماعات میں الگ ڈسٹریبیوشن وغیرہ جاری ہے. 50 سے زائد ہم الحمدللہ ہماری یہاں پہ پاکستان میں شاخیں ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ٹرانسلیشن ہم کتنی زبانوں میں کر رہے ہیں؟ ٹرانسلیشن کا بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ دیکھیے یہ کنز الایمان بھی انگلش میں آ چکا ہے ماشاءاللہ, یہ یہاں رکھا ہوا ہے. کنز الایمان انگلش میں ہے اور غالباً یہ سندھی ترجمہ سندھی کے اندر ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ تمام سندھی ماڑو ماشاءاللہ مبارک ہو تمام کے, سندھی زبان میں کلمہ ترجمہ قرآن بھی موجود ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو ناظرین آلموسٹ جو میری معلومات ہے کہ 40 سے زیادہ زبانوں میں دعوت اسلامی ٹرانسلیشن مختلف رسالوں کو, کتابوں کو کر رہی ہے. تو ٹرانسلیشن آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی بہت ساری کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ اچھا یہ مختلف صورتوں کی تفسیر اور حاشیے کو الگ سے شائع کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے مدارس میں جامعات میں اس کو سورہ نور کی تفسیر سلیبس کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. تو الحمدللہ مختلف صورتوں کو الگ سے بھی طباعت کا سلسلہ, بریل آپ نے لینگویج یہ تو دل جیت لیا تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک کام کا سلسلہ جاری ہے. کمال ہے. بریل زبان میں نابینا افراد کے لیے ترجمہ قرآن, کیا بات ہے. ناظرین یہ صرف دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے قرآن کے حوالے سے پروڈکٹس پر ہم بات کر رہے ہیں. جو بات لگتا ہے ہمیں ختم کرنی پڑے گی, ختم ہو نہیں رہی ہے. فیاض بھائی کے پاس بہت کچھ ہے بتانے کو. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. کچھ کالز شامل کرتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ کال سینٹر پر مدنی چینل مجلس کے ذمہ دار ہمارے اسد مدنی بھائی ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. پھر کچھ دیر بعد عصر کا وقفہ لیں گے. کالز دیجیے گا جناب. میرا نام عروبہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میری آپی کے پاس ایک ٹیب ہے, وہ ٹیلی تھون میں دینا چاہتی ہے. اس کی پرائس 8 سے 10,000 ہے, کیا وہ دے سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیر. اچھا ٹیب ہے میرا خیال ہے, ہاں جو آئی پیڈ ٹائپ کا کوئی ٹیب ہوتا ہے. لیکن بیٹا وہ ہم ٹیب تو نہیں لیں گے. اول تو خیر نیکی کے کام میں کسی کو روکنا نہیں چاہیے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کو سیل آؤٹ کر کے مطلب اس کو بیچ کے اس کی رقم جمع کرا دیجیے گا کسی بھی دعوت اسلامی کے اسٹال پہ جا کے. اور اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. بعض اوقات تو وہ جو چھوٹی چھوٹی رقم دے کر لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں, بس ایک میسج آیا وہ ہمیں شرمندہ کر دیتے ہیں. اب سب ایسا کبھی کبھی میرا دل ہوتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آپ رہنے دیں, مطلب ہم اس پر ہم کر لیں گے نا ماشاء اللہ. لیکن ایسے لوگوں کو پھر کیا پتہ یہ 1 روپیہ ہی کتنوں سے بھاری ہوتا ہوں. میں آپ کو میسج پڑھ کے سناتا ہوں. ایسے کو کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ کبھی کسی کو کہنا چاہیے اگر کوئی غریب آ کے ہمیں بہت چھوٹی اماؤنٹ دے رہا ہو تو ہم اس کو کیا کہیں؟ میں میسج سناتا ہوں آپ کو. میری بہت خواہش تھی کہ دعوت اسلامی کے ٹیلی تھون میں یونٹس دوں,
لیکن میرے پاس 1 یونٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ دیا ہے آج کے دن، اور نیت کی کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 10 روپے دعوت اسلامی کو دوں۔ دکھ ہوتا ہے جب لوگ 100 یونٹ کی نیتیں بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے پاس اتنا نہیں ہوتا۔ اللہ کریم مجھے اور بھی توفیق عطا فرمائے اور جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو اس طرح کے بھی ماشاءاللہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں کوئی اور دے رہا ہوتا ہے تو ہمیں افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے کہ ہم دیں، اور پھر یہ 10 روپے روز دے رہے ہوتے ہیں۔ اس بات پر افسوس ہونا یا کہ میرے پاس نہیں، اگر ہوتے تو میں یہ دیتا۔ اس طرح کے سوالات تو بارگاہ رسالت میں بھی پیش ہوئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غنی لوگ ہیں وہ پیسہ خرچ کر کے یہ درجہ پا جاتے ہیں، ہمارے پاس وہ رقم نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیگر نیکیاں بتائیں، تسبیحات بتائیں، اس طرح کی چیزیں بھی ارشاد فرمائی۔ مگر کوئی اگر دے رہا ہے تو ظاہر ہے، اور یہ دینے کا تعلق پیسے سے اگرچہ ٹھیک ہے، پیسے میں اماؤنٹ میں بھی ہوتا ہے، لیکن بیسک تو دل کے ساتھ ہے نا۔ اب ایک کھجور صدقہ کرنے والے کو بھی جو اتنا کچھ فضائل جو بیان فرمائے ہوئے، منع نہیں فرمایا نبی منع پاک نہیں نے کہ فرمایا، آپ صرف ایک کھجور، ہاں تو جہاں پہ 1 درہم لاکھ سے بڑھ جانے پر فرمایا تو وہاں بھی منع نہیں فرمایا، تو آدمی دے سکتا ہے۔ ہاں، دینے کے بعد اگر اس کو دل میں مایوسی آتی ہو، دینے کے بعد اس خرچ کرنے پر اس کی دل میں تنگی آتی ہے تو پھر روک لے، پھر نہ دے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح کا ایک اور میسج ہے کہ میں نے لائیو ٹرانسمیشن دیکھی مدنی چینل پر، تو میرے پاس پیسے تو نہیں تھے، لیکن ایک ڈائری تھی جو میں نے کچھ دنوں پہلے 300 روپے میں خریدی تھی، میں نے وہ ڈائری واپس کر کے 300 روپے دعوت اسلامی کو دے دی۔ تو کیا بات ہے، بعض اوقات ان کے رقم سے ہی نہ جانے کتنوں کا قبول ہو جائے گا۔ اللہ آپ سب کو اس کی جزائے خیر دے، اور جناب دعوت اسلامی سے لوگوں کی محبت کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ اسد مدنی بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔